نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پیغام کی تشہیر یا دعوت کی توسیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اکثر جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ معمول کا کام غور و فکر تھا، رب کی ذات پر، رب کی صفات پر، رب کی قدرتوں پر غور و خوض کرنا اور ہدایت کے لیے رب سے التجائیں کرنا۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی موقع تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خوف اور دہشت کے باوجود پڑھتے نہیں ہیں اور فرماتے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پھر کہتے ہیں اقرا، وہ پھر دوبارہ وہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں، بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا۔ اس عمل کے بعد قدر تشفی ہو جاتی ہے، قدر تسلی ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی وحی کا پہلا پیغام جو رب کی طرف سے اپنے بندے کی پاس آیا وہ یہ تھا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ، علم حاصل کر، اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کی قدرتوں کو پہچان۔ تو پہلا سبق پڑھنے کا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد دوسری وحی آتی ہے، سورۃ مزمل، یا ایھا المزمل۔ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ اور رب کو یاد کر، رب کی عبادت کر، رات بھر کر، رات کا کچھ حصہ کم کر دے یا زیادہ کر لے، لیکن تیاری کا جو دوسرا عمل ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، فرض نمازیں اور اس کے ساتھ نوافل، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنا دوسرا نسخہ بتایا گیا اس کام کے لیے۔ اور پھر تیسرے سورۃ المدثر میں یہ ہدایت آ جاتی ہے، وہاں پہ بھی یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو، بس اب اٹھو، اوڑھ لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، عبادت پہ لگ جاؤ اور اب اٹھ جاؤ، عبادت بھی تم نے کرنی شروع کر دی، اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈرا دو اور اللہ کا پیغام پہنچا دو کہ نافرمانی کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اور ساتھ یہ والی تشفی بھی دے دی کہ یہ کام تم میرے کہنے پر کر رہے ہو، میں تمہارا پشتبان ہوں، اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کو انگیز کرنا ہوگا، لیکن اس حوصلے پر اور اس امید پر کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ دعوت کا میدان، دعوت شروع ہو گئی۔ پہلے تو 3 سال کا عرصہ دوست احباب، گھر والے، رشتہ دار، ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی رہی اور پھر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلانیہ دعوت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد دعوت کا میدان جو تھا وہ مکہ کے گلی کوچے تھے، بازار تھے، چوپال تھے، کوئی مجمع ہو، کوئی تقریب ہو، عکاظ کا میلہ ہو، حج کا موقع ہو، تجارتی قافلوں کی آمد ہو، دعوت میدان عمل میں چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان رہ کر دی گئی۔ ہوا کیا، جب اعلانیہ دعوت شروع کی گئی تو پروپیگنڈے کی ایک لہر اٹھی اور لوگ اس کے لیے متحرک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو انتہائی دشمن ہیں وہ بھی کیسے رب کے دین کی توسیع کے لیے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو خود اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ پروپیگنڈے کے ذریعے جو دعوت کی توسیع ہوتی ہے وہ بھی ایسا ہی ایک عمل ہے، ایسا ہی ایک حیران کن واقعہ ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے دعوت کی توسیع کیسے ہو سکتی ہے۔ پروپیگنڈا مہم تو شروع ہو گئی تھی اور ہوتا کیا تھا کہ دائی پہنچتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتا تو یہ تاک میں رہتے، کس کس سے ملتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں،
کس قبیلے کے وفد کو مل رہے ہیں، کس گھر میں گئے ہیں، کون سی دکان پر گئے ہیں، اور دائی کے پہنچنے کے فوراً بعد یہ بھی گروپ پہنچتا اور لوگوں کو سمجھاتا کہ اس کی بات نہیں سننی۔ بعد میں تو پہنچتا ہی پہنچتا، پہلے بھی پہنچتا، اور پہلے بھی پہنچ کے اس بات پہ راضی کرتا اور کنونس کرتا کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی، سنو گے تو اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ ہمارا تجربہ دیکھو، ہمارے علاقے کے لوگوں کو دیکھو، کس طرح سے اپنے دین سے پھر کر صابی ہوتے جا رہے ہیں اور دین سے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت طفیل دوسی کا واقعہ اسی کی مثال ہے کہ ایسا کنونس کیا کہ سننا نہیں ہے، اتفاق سے جب سن لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور قبیلہ کا سردار ہے جا کے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیتا ہے۔ ایسے ہی پروپیگنڈا جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف بھی کیا گیا۔ حجاب عورت پر پابندی ہے، اسلام میں عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاد اور ظلم اور دہشت گردی، یہ سب چیزیں اسلام کے ساتھ نتھی کر کے، پھر اس کے بعد 9/11 کا واقعہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے ذریعے سے تجسس پیدا ہوا۔ اسلام اور مسلمانوں میں تو کتنا تجسس ہوا، جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر اور مغرب میں، اور ریکارڈ یہ کہتا ہے، اس پر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 9/11 کے بعد مغرب میں قرآن پاک کے خریدار بڑھے اور قبول اسلام میں اضافہ ہوا، جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان اصطلاحات کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو چیز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام ایسا انسان دشمن دین ہے، شاید وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور وہ ڈائریکٹ اس مطالعے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ پروپیگنڈا خود دعوت کا ذریعہ بنا۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی 2006 یا ایسے ہی کوئی 2006-07 کا ہی واقعہ ہے غالباً۔ بی بی سی سے وہ انٹرویو بی بی سی کے ساتھ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ وہ جو اینکر تھی اس نے یہ پوچھا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں لڑکیوں میں حجاب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو دین کی محفلیں ہیں عورتیں اس میں زیادہ جانا شروع ہو رہی ہیں، حاضری پہلے سے بڑھ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا جواب یہ تھا، میں نے کہا جو پروپیگنڈا آپ دین کے خلاف کر رہے ہیں نا، وہ انڈائریکٹلی لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا کر رہا ہے اور ان کا رجوع بڑھا رہا ہے دین کی طرف۔ اصل وجہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ لوگ بھی ظاہر ہے اس میں انپٹ دے سکتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات آپ کے بھی نظر میں آتے ہوں گے، یا آپ پڑھتے ہوں گے، یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے پروپیگنڈا دعوت کی طرف رجوع کا باعث بنتا ہے۔ میں تو اپنا خود میرا دین کی طرف پلٹ کے آنا صرف ایک پروپیگنڈا جو اس کے خلاف تھا، جماعت اسلامی اور جمعیت کے خلاف، اسی کا نتیجہ تھا کہ میں ذرا حال احوال کی خبر تو لے کے آؤں اندر چل کے کہ کرتے کیا ہیں، کس طرح سے اپنے لوگوں کو سمع اور اطاعت پر لگا لیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، میڈیکل کالج کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، مگر ناظم جو حکم دیتا ہے اس سے بالکل روگردانی نہیں ہو سکتی۔ یہ کون سی بات ہوئی بھئی؟ میچور لوگوں کو آپ ایسا نکو بنا لیتے ہیں، مگر اس جاسوسی اور تحقیق کے نتیجے میں اس وقت سے اس کو غلط پانے کی وجہ سے اور صورت احوال کے بہت بہتر اور بہت خیر ہونے کی وجہ سے میں آج تک، کوئی کتنی میری عمر ہو گئی ہے، 60 سے بھی اوپر کی ہوں، میں اسی جماعت کے ساتھ بیٹھی ہوں جس کے خلاف پروپیگنڈا سن کے میں تحقیق کے لیے آئی تھی۔ تو پروپیگنڈا خود دعوت کی توسیع کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی دوسری حیران کن بات جو ہے
مجھے جب میں مطالعہ کرتی ہوں سیرت کا تو ظلم و ستم کے ذریعے سے توسیع دعوت، ایمان لانے والوں پر تان و تشنی تو شروع ہو گئی، پھپتیاں کسنا شروع ہو گئے، طنز و تمسخر تھا۔ ویسے یہ لفظ بولنے بہت آسان ہے، ایک دفعہ جب آپ کو کوئی طنز کرتا ہے یا ہیوملیشن کرتا ہے یا تانا دیتا ہے تو اس کی چبن ہفتوں نہیں جاتی، اور اس کے بعد یہ سارا مرحلہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزرتے ہیں، اس کے بعد مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ایمان لانے والوں میں غریب اور غلام طبقے کے لوگ تھے، معاشرے کے مفلوک الحال تھے، اور جو اسلام قبول کر لیتے ان کے ساتھ تو ایسے ایسے ظلم ہوتے جیسے کوئلے دہکا کر اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور تو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت بھی نہیں کی گئی۔ حرم میں سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری مرد نہیں ایک عورت لا کر ڈالتی ہے، اور ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداران قریش ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ آج فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، دو ہاتھ کروں اور نبوت کے اس دعوے دار کا آج تو میں پتہ کاٹوں کہ ہر گھر کے اندر ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ راستے میں کسی نے تانا دیا کہ اپنے بہن بہنوئی کا تو پتہ کرو، وہ بھی اس کے دین پر ہو گئے ہیں، وہ بھی محمد کے دین پر ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی یہ نیا دین قبول کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دروازہ بند ہے اور اندر سے کچھ تلاوت کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو بہن پوچھتی ہے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اور وہ ورق چھپا لیتی ہے، ان کے شوہر کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ الجھتے ہیں، بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کو بھی، بہنوئی کو تو مار ہی رہے تھے، بہن کو بھی مار مار کے لہو لوہان کرتے ہیں۔ بہن بہتے لہو کے ساتھ کہتی ہے عمر جو چاہو کر لو، ہم تو اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اپنے اس ظلم سے خود ہی گھائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے غسل کر کے آؤ گے تو پھر یہ دوں گی۔ غسل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جا کر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ جو مجھے بہت ہی زیادہ اہم لگتا ہے اسی ذیل کا، کہ ظلم و ستم کس طرح سے دین کی دعوت کے پھیلانے کا، دین کی دعوت کی توسیع کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے 4 سال گزر جاتے ہیں، نبوت کے چوتھے سال میں وہ ایمان لاتے ہیں۔ 4 سال یعنی کہ سمجھے گزر گئے، چچا تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص ہر ایرے وغیرہ دوست احباب محلے والے مکے والے سب کو دعوت دیتے تھے، آنے جانے والوں کو دعوت دیتے تھے اور بڑے درد دل کے ساتھ دعوت دیتے تھے، رب کا پیغام پہنچاتے تھے، انہوں نے کیا اپنے چچا کو کبھی یہ پیغام نہیں پہنچایا ہوگا؟ ان کو کبھی یہ دعوت نہیں دی ہوگی؟ امپاسبل، ضرور ایسا ہوا ہوگا، بلکہ ٹائمز اینڈ اگین ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنے چچا کو بھی یہ دعوت پیش کی ہوگی اور اسلام قبول کرنے کے لیے مائل کرنے کی دلیل سے، محبت سے، تعلق سے کوشش کی ہوگی، لیکن حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے۔ ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ شکار سے واپس آتے ہیں تو ایک لونڈی جو ہے وہ آ جاتی ہے، خاندان میں جو خاندان کی ہی لونڈی ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کاش
تو نے یہ واقعہ دیکھا ہوتا کہ آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کا کیا حال کیا، تیرے بھتیجے پر کیا گزری، کس طرح سے اس نے اس پر دست درازی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے برداشت کرتے رہے۔ کوئی صفا کے پاس ابو جہل نے یہ حضور کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، تو لونڈی نے پوری کہانی اور وہ پورا واقعہ اور ایک منظر کشی کر کے جب سنایا تو حضرت حمزہ کی رگ حمیت جاگی، قریش کی مجلس میں پہنچے اور ابو جہل سے کہا، حرم میں بیٹھا ہوا تھا یہ بڑوں کا گروپ، ابو جہل سے کہا میں بھی محمد کے دین کا پیرو ہو گیا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اب کرو میرے ساتھ جو تم کر سکتے ہو۔ لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھتا اور تردید کرتا یا دست درازی کرتا یا کچھ کہتا، مگر حضرت حمزہ کا ایمان لانا اس ظلم کی بنا پر ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور ان کے دین میں شامل ہونے کی وجہ سے اسلام کو ایک تقویت ملی۔ دائی کا صبر، اذیتوں پر رویہ اور کردار دعوت کے اس پھیلاؤ میں معاون بنتا رہا۔ آج کی دنیا میں بھی بوسنیا جانے والا ایک صحافی وہاں مسلمانوں کی اجتماعی قبریں دیکھتا ہے، رپورٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اور وہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم دیکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے مگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ شب ابی طالب میں محصور کیا جاتا ہے، یہ محصور کیا جانا بھی ہمیں پتہ نہیں کوئی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ جیسے ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دو، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، اس کے ساتھ میل ملاقات نہیں کرنا، اس کو اپنی برادری سے نکال دو، کچھ اس قسم کی تھی، اور پورا خاندان جو ہے اس کو دو پہاڑیوں کے درمیان چھوٹی سی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ نہ وہ باہر آتے جاتے تھے، نہ اندر کوئی ان کے پاس جاتا تھا، نہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں جا سکتی تھی، نہ وہ خود باہر آ کے کوئی خریداری کر سکتے تھے۔ اس وقت میں بھی کچھ ہمدرد تھے جو راتوں کو جاتے اور تھوڑا بہت راشن، کوئی گندم، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اپنے جو ان کے اہل مکہ تھے ان سے نظریں، ان کی نظروں سے چھپ چھپا کر جاتے اور ان مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ وہ بھی مسلمان نہیں، وہ کفار ہی تھے، لیکن ان کے اندر بھی ہمدردی تھی۔ اور ایسے ہی وہ رد عمل جو پیدا ہوتا ہے جس میں مکہ کے ہی کچھ سربراہ لوگ، کچھ جو انفلوئنس رکھتے تھے، جو ذرا آج کی زبان میں کہہ لیں ایلیٹ کلاس تھے، یا زیادہ ہائر رینکس پر تھے، یا وہ سردار تھے، وہ جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ظلم ہے جو ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ وہ ایک اور اپنے ساتھی کے پاس جاتے ہیں اور اس پر ذرا سی ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے جو ہم نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شروع کر رکھا ہے، صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایسے ہی 3-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اور جا کے خانہ کعبہ میں جو لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، اس معاہدے کو پھاڑنے کے لیے جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا ہوا تھا، اور وہاں جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کاغذ دیمک کھا گئی تھی، سوائے جہاں پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ تو یہ ظلم جو ہے وہ خود لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اب جب مکہ میں بھی لوگ بالکل منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، تو نکل پڑتے ہیں۔ قریبی دوسری بستی طائف ہے، طائف جاتے ہیں، اور اس زمانے میں کوئی گاڑیاں اور جہاز تو نہیں تھیں، پیدل ہی چلتے تھے، 1 ماہ تک چلتے رہے، 1 ماہ کی مسافت پر طائف تھا۔ پہنچے تو جو سرداروں نے دعوت کا تمسخر اڑایا، لونڈے پیچھے لگا دیے جو شور مچاتے اور پتھر مارتے تھے، اور اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی
وہ آ جاتا ہے جو باغ کا مالی ہے اور وہ انگور پیش کرتا ہے لا کے، اور وہ مسلمان نہیں ہے مگر وہ اس کلام کو سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی کلام ہے جو ان کے آسمانی کلام کو وہ پہچان لیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، مسلمان ایمان نہیں لاتے، تو جنوں کی ایک جماعت پہنچتی ہے اور وہ قرآن سنتی ہے اور ایمان لاتی ہے۔ آخری دور میں بھی سورۃ یوسف نازل ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفی دیتے ہیں، اور پیغام یہی ہے کہ دیکھو یوسف کو، دیکھو اس کے بھائیوں نے کیسا ظلم ڈھایا کہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے باپ کو یہ ذرا زیادہ محبوب ہے، وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس بہانے سے لے گئے کہ ہم شکار پر جا رہے ہیں، آپ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور وہاں جا کے ارادہ یہی تھا کہ قتل کر دیں گے، لیکن ان 10 بھائیوں میں سے رب ایک بھائی کے دل میں یہ محبت ڈال دیتا ہے، ہمدردی ڈال دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے قتل نہ کرو، اس کنویں میں، اندھے کنویں میں پھینک دو، خود ہی مرا جائے گا، اور ایسا ہی کرتے۔ وہاں وہ پوری سورت یوسف آپ سب کو معلوم ہی ہے، قافلہ ایک گزر رہا ہوتا ہے، وہ پانی لینے کے لیے کنویں کے اندر چھانکتا ہے تو حضرت یوسف پاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاذا غلام، یہاں تو ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، اور پھر وہ اٹھا لے جاتے ہیں ان کو، اور پھر وہ بکتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر ہی بیچ دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے مال خریدا تھا، ایزی کم ایزی گو والی بات ہی ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا، اور وہ پھر پہنچتے ہیں عزیز مصر کے بعد، اور پھر وہاں پہ جو پورے کی پوری سورت کے اندر تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کس طرح سے جو فرعون کی بیوی ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے اور وہ غلط کام پہ مائل کرتی ہے، بلاتی ہے، لیکن یہ اس سے بچے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام کی نسبت یہ زیادہ منظور ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، اور وہ لوگ اپنی عورتوں کو تو روک نہیں سکتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیتے ہیں، اور پھر جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ میرا قصور تھا کہ نہیں تھا، اور پھر جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے سارے قحط کے زمانے کا بچی ہوئی گندم اور جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا میں اچھا منتظم ہوں، میں اچھا انتظام کر سکتا ہوں، اور کس طرح وہ سردار بن جاتے ہیں، اور وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ کس طرح سے بالکل زیر نگیں ہو جاتے ہیں۔ ظلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انڈائریکٹ پیغام یہی ہے کہ آج تمہارے بھائی بھی، مکہ کے رہنے والے بھی تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، تمہاری جان کے درپے ہیں، تمہیں ختم کرنے پر تلے میں ہیں، لیکن جیسے یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچایا اور اس ظلم کے بعد اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، تم بھی اس ظلم سے نہ گھبراؤ، اگلا آنے والا دور جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین دور ہوگا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، وہاں پہ بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ عزیزہ مصر کی بیوی عاشق ہوئی بھی تھی، جو کوئی حربہ نہیں اس نے چھوڑا تھا کہ کسی طرح سے حضرت یوسف مائل ہو جائیں، وہ بھی جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ کتنا صالح اور کتنا پاک باز شخص ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا یا غلط کام کی طرف مائل نہیں ہوا، تو وہ بھی اس ظلم اور اس کے مقابلے میں صبر کی وجہ سے ایمان لے آتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر اور یہ والا نعرہ بھی جو ہے اس پہ بھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور بہت ہی پیاری یہ بات لگتی ہے۔ آخری دور مکہ کا ہے اور نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو مغلوب ہی ہونا تھا، چلے ہی جانا تھا، دم دبا کے بھاگنا ہی تھا۔ اور یہ دور وہ ہے جب مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرتے جا رہے ہیں، یا مکہ میں رہنا بھی مشکل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب میرے قتل کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی
ہجرت کا پروگرام بنا رہے ہیں، چھپ چھپا کے نکلنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مگر اس وقت میں نعرہ جو لگایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ تشریح میں تفہیم القرآن میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ نعرہ کسی دیوانے کی بڑھ لگتا ہے کہ دیکھو تو صحیح صورتحال، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہ خود کھڑے ہونے کا جگہ نہیں ہے، یہاں رکنا مشکل ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم غالب آئیں گے، ہم پوری دنیا پر غالب آئیں گے، پورے باطل کو بھگا دیں گے اور حق جو ہے وہ آ جائے گا۔ کیسی بچوں والی باتیں! لیکن یہ ساری بچوں والی باتیں یہ ظلم کے بعد، ظلم کے نتیجے میں جو ہجرت ہوئی اور مدینہ میں جا کے جو مقام ملتا ہے، اور پھر کیسے حق غالب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کے ماحول میں ہی ہجرت کی دعا جو سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ جہاں سے نکال حق کے ساتھ نکال، حق کے لیے نکال، اور جہاں داخل کر حق کے ساتھ داخل کر، حق کے لیے داخل کر، اور وہاں کا جو سلطان ہے اس کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، یا وہ سلطانی وہ اقتدار ہمیں عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کی سلطانی اور اقتدار جو ہے مدینے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ یعنی ظلم اور ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس دعوت کی توسیع اور اس دعوت کا غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سیرت کا بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ دین کی دعوت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے ہر طریقے، ہر جو بھی تمہارے لیے واٹ ایور از پاسبل، تم اس پر عمل کرو، تم اس کے لیے کوشش کرو، تم اس کے لیے پلان کرو، تم اس کو ایگزیکیوٹ کرو، اور پھر اس کے بعد رب ان بہت مخالفین کو بھی تمہارا ہم نوا بنا دے گا، اور پھر رب جیسے اپنے دین کو غلبہ دیتا ہے وہ غلبہ بھی اپنے دین کو دے گا، دعوت کی توسیع بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، یا if you want to give some comments موسٹ ویلکم آپ دیں، ہم اس کو بھی ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔